السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی 2 آیات کے اندر جو کچھ کہا گیا اسی کا سلسلہ آگے چلا آ رہا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں جو آج کی آیت ہے وہ آپس میں انٹر لنک ہے۔ پیچھے یہ کہا گیا کہ اے رسول کہہ دے، آؤ میں تمہیں کتاب اللہ سے پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہیں کن احکام کا پابند بنایا ہے۔ آگے اس کی پھر تفصیل بتائی گئی ہے۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا، یعنی کسی کی جان نہیں لینی، ناحق جان نہیں لینی۔ یہ چیز کہی گئی۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ ماپ تول پورا عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ جب کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ، انصاف سے کام لو، بے انصافی سے کوئی بات نہ کہو، خواہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، بات انصاف کی کرنی ہے۔ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، یہ کہا گیا۔ اور یہ احکام بتانے کے بعد کہا کہ یہ سب اللہ کے احکام ہیں جن کی ہدایت وہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم باہمی معاملات میں انہیں یاد رکھو۔ یہ اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب ان کی غرض و غایت بھی آ گئی کہ جب بھی معاملات کرنے لگو تو ان احکام کو اپنے پیش نظر رکھو، ان کے مطابق معاملات کرو، تاکہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس کا استحکام، اس کا امن و سکون قائم رہے۔ اس کے بعد آج کے لیکچر پر آتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153۔ الفاظ ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، اے رسول کہہ دے بلا شبہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ یعنی پیچھے جو احکام دیے گئے ہیں نا، قرآن ان کو سیدھا راستہ کہہ رہا ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ صرف میرا ہی سیدھا راستہ ہے، تمام انسانوں کے لیے بھی یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اسی پر چلنا۔ یعنی پیچھے جو بھی احکام ہیں یہاں ہم ان کو مختصر طور پر بیان ان کو کیا ہے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ ان کی وہ احکام جو ہیں وہ تم نے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے ہیں۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے تم نے رکنا ہے۔ تو اسی راستے کے اوپر چلنا ہے۔ یہی انبیاء کا راستہ تھا اور یہی تمام انسانوں کا، ان کے بعد آنے والے تمام انسانوں کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہ چلنا۔ یہ جو راستہ ہے نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بس اسی کے اوپر چلتے چلے جانا۔ دوسرا کوئی اور راستہ، کوئی اور نظام، کوئی اور طریقہ، وہ کتنا ہی اچھا لگے، اس میں بظاہر کتنا ہی فائدہ اور مفاد نظر آئے، اس کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اس میں اگر کوئی فائدہ بھی ہوا تو وہ وقتی فائدہ ہوگا، لیکن ان دی لانگ رن نقصان ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے کہ دوسرے کسی اور راستے کے اوپر نہ چلنا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یعنی جو اللہ کا راستہ ہے اگر اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے ہٹ کر کسی بھی راستے کے اوپر چلو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے راستے سے جب ہٹ جاؤ گے تو پھر جو بھی تمہارا قدم اٹھے گا وہ غلط سمت اٹھے گا۔ تم پھر وہ جو انسانیت کی منزل ہے اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اس میں تم وانڈرنگ یعنی
یوں کہہ لیں کہ اب تم پھرتے رہو گے، بے مقصد پھرتے رہو گے، اس میں تھکاوٹ بھی ہوگی، وقت بھی ضائع ہوگا، اس میں تم تھک بھی جاؤ گے، لیکن منزل پر نہیں پہنچو گے کیونکہ تم غلط راستے کے اوپر چل پڑے۔ تو جب بھی تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلو گے تو تمہارے حصے میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ یہ چیز کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، یہ سب احکام ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ یہ کیوں ہدایت کی ہے آیت کے آخر میں بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم غلط راستوں سے بچتے رہو۔ ہم نے یہ احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ تم غلط راستوں سے بچتے رہو۔ اب یہ دیکھیں، ہر آیت میں ایک نئے انداز سے بات کی جاتی ہے، چیزیں کیا کرنی ہے، کیا کچھ نہیں کرنا، سب بتایا جا رہا ہے، ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، رپیٹ کی جا رہی ہیں چیزیں، تاکہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہیمر کرنا، بار بار ہیمر کرنا، رپیٹ کرنا نئے نئے انداز سے، تاکہ بات سمجھ آ جائے، بات ذہن نشین ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کا انداز۔ تو جو اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے، کامیابی اسی پہ اوپر چلنے سے ملے گی، کوئی بھی اور راستہ ہے اس سے نہیں، کیونکہ ایبسولوٹ رائٹ اور ایبسولوٹ رانگ اس کا علم اللہ کو ہے۔ انسان جتنے مرضی سمجھدار ہو جائیں، جتنے مرضی وہ جینیس ہو جائیں، انٹیلیجنٹ ہو جائیں، ایبسولوٹ رائٹ معلوم نہیں کر سکتے، اور کسی چیز کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے، یہ ایبسولوٹ رانگ ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ اس کا علم بھی لامحدود ہے، اور اس کا جو حکمت ہے وہ بھی لامحدود ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔